بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین، دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ آج آن پہنچا ہے، اور یہ پورا مہینہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی کا، اس کی طرف رجوع ہونے کا، اس کی کتاب ہدایت سے اپنی زندگی کے تعلق کو جوڑنے کا، اس کے نبی رحمت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے گناہوں اور اپنی معصیت کی آگ کو بجھانے کا مہینہ تھا، اور اب اس کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. لیکن ہم نے دین کو اور دین کے احکام کو کبھی شعوری طور سے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان اس ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس کی کسوٹی کے لیے، اس کے ایمان کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے یہ 4 عبادتیں فرض کر کے اس پر ارکان بنا دیا، اسلام کے رکن بنا دیا. اگر کوئی آدمی اپنے ایمان میں سچا ہے تو وہ یقیناً نماز پڑھے گا، وہ یقیناً زکوٰۃ دے گا، وہ یقیناً روزہ رکھے گا، اور اگر اللہ نے اس کو استطاعت دیے تو وہ حج مبرور بھی کرے گا. گویا ایمان اور اسلام کی کسوٹی اللہ تعالیٰ نے عمل کو قرار دیا ہوا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے،
نہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ نے اس کو اور زیادہ مال و اسباب دے رکھا ہے تو حج کی زیارت سے بھی مشرف نہیں ہوتا، تو ایسا شخص کافر تو ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، ملحد ہو سکتا ہے، دہریہ ہو سکتا ہے، مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اصطلاح استعمال کی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانور سے بدتر۔ اب یہ پورا مہینہ جو تھا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ چاروں اس بات کی علامت اور کسوٹی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایمان کا دعوے دار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، تو اب اس کے اسلام کو ان چیزوں سے پرکھا جائے گا۔ اگر وہ مسلم ہے تو بغیر عذر کے نماز نہیں چھوڑے گا، اگر وہ مسلم ہے تو بغیر عذر کے روزہ نہیں ترک کرے گا، اگر وہ مسلم ہے تو بغیر عذر کے وہ صدقہ و خیرات سے اپنے کو نہیں روکے گا، اگر وہ مسلم ہے تو بغیر عذر شرعی کے وہ حج سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا، اور اگر وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے تو ہمیشہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت اور بندگی میں آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے، اس پر اللہ لوگوں کو گواہ بنائے گا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص کو تم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھو، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہوئے پاؤ، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ خالی زبانی اقرار سے تھوڑی بات بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاسلام علانیہ والایمان فی القلب، اسلام علانیہ ہے، یعنی کیا مطلب یہ کہ جو اسلام کا ماننے والا مسلم ہے اس کا اسلام لوگوں کے سامنے نظر آئے گا، وہ لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، وہ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے نظر آئے گا، وہ لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات دیتے ہوئے فقراء و مساکین میں بانٹتے ہوئے نظر آئے گا، وہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو لوگوں کو حج کو جاتے ہوئے نظر آئے گا۔ یہ علانیہ، اور ایمان وہ دل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ایمان دل میں ہے تو یہ اسلام ظاہر ہوگا، اگر ایمان دل میں نہیں ہے اسلام ظاہر ہوتا ہی نہیں۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج وہ دعوے دار اسلام کے موجود ہیں، جہاں نہ نماز سے ان کو سروکار ہے، نہ روزے سے ان کو تعلق ہے، نہ زکوٰۃ وغیرہ سے وہ آشنا ہیں، اور نہ حج وغیرہ کی ان کے اندر کوئی رغبت اور شوق و کوئی جذبہ پایا جاتا ہے، کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ان کو، بس ہیں مسلمان۔ ختنہ ہو گیا ہوا ہے، نکاح قاضی پڑھا دے گا، مر گئے تو غسل دینے والے غسل دے دیں گے، کفن دینے والے کفن دے دیں گے، کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب نماز جنازہ پڑھا دیں گے، اسلام ختم، زندگی ختم، اس کا سارا کام ختم۔ یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں، جو اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اسلام کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں، ارے یہ اسی لیے تو عبادتیں فرض ہیں، یہ ایمان کی کسوٹی بھی ایک طرف، اور دوسری طرف کافروں میں اور مسلمانوں میں، فاجروں، گناہ گاروں، مجرموں، متقی پرہیزگار اور فرما برداروں میں فرق کرنے والی چیزیں یہی تو ہے۔ آپ نے نماز کے بارے میں تو صاف طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلم اور کافر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نظر آنے والی، صاف واضح، وہ نماز ہے۔ مسلم نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ذرا ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں جائزہ لے لیں، کتنے لوگ نماز کے پابند ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے اس مہینے میں، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر لے جا کر قبروں میں دفا دیتے ہیں، لیکن یہ احساس لے کر نہیں پلٹتے کہ ایک دن منزل ہماری بھی یہی ہے، اسی رب کی طرف پلٹنا ہم کو بھی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کھلا فرق نظر آنا چاہیے یہاں، تو پھر آخرت میں وہ بدلہ وہاں پر نمایاں ہوگا کہ ہم جنت میں اور وہ جہنم میں۔ خالی نام رکھنے سے، خاندان میں پیدا ہونے سے نہ کوئی تھوڑی جہنم اور جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ ظالم تھوڑی نہ ہے، سب اس کے بندے ہیں، کافر بھی اسی کے بندے ہیں، مسلمانی تھوڑی اس کے بندے ہیں۔ سارے انسانوں کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، معبود وہی ہے۔
رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، وہ اتنی سی بات پر، اتنے سے فرق پر تھوڑی اتنا بڑا انجام کر دے گا کہ ایک کو ہمیشہ کے لیے آگ میں جھونک دے، تکلیف دے، عذاب میں مبتلا کر دے، اور ایک کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے۔ یہ نماز پورے قرآن مجید کے اندر یہ دو حکم 700 مقامات سے زیادہ پھرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، نماز پڑھ کر وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اپنا رب، اور یہ زکوٰۃ اس کے بندوں کا حق ہے۔ اب اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، اس کا مطلب وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کو اللہ کے اس وعدے پر بھروسہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو میری راہ میں مال خرچ کرے گا میں اس کو دگنا تگنا اور کئی چند بڑا چڑھا کر اس کو واپس کروں گا میدان حشر میں، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں ہم، وہ جتنے نماز روزے ذکر و اذکار دعا و استغفار کے پابند تھے، اتنے ہی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ جب ان سے مال مانگا گیا، مال حاضر کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد بھی صحابہ اکرام کا حال یہ تھا، بہت سے صحابہ اکرام جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، مال ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ فقر و فاقے ہی میں رہے، مصیبتوں ہی میں رہے، ارے وہ ایران اور عراق کے مالک بنے، وہ حکومتیں ان کے قدموں کے نیچے آ گئیں، مگر اس کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ وہ اپنا پورا مال اثاثہ جمع کرتے تھے، آدھا کرتے تھے اور آدھے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے کہ کہیں یہ مال ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے کر، کہ اللہ کے نبی نے ہم کو اس سے خبردار کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ بات جان لیں کہ کل یہی مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا تختیوں کی شکل میں، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیٹھوں پہ، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطرناک اور ایک انجام کی ہم کو اطلاع دی ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک انتہائی زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، شکل دے دے گا، اور وہ سانپ اس مالدار کے گلے میں لپٹ کر اس کے جبڑوں کو نوچ کر کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ، میں ہوں تیرا مال۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، ارے اس کا مال اس وقت کوئی کام نہ آئے گا جب یہ چکنا چور کر دینے والے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی مال کو اللہ نے فرمایا کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے، یہ اس کے دھوکے میں جو آ گیا وہ تباہ ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام ان حقیقتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، ایمان ان کے دل میں، ان کی رگ رگ میں پیوستہ ہو گیا تھا۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کی شان میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، وہ صحابہ کی شان ہے۔ اور اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے ایک پل سے اپنے ایمان کی ایسی گواہی دی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو معیار قرار دے دیا ہدایت کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے جیسا جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا۔ آج اس مال کی فتنے میں یہ امت بری طرح پھنسی ہوئی ہے، دین بک چکا، ایمان بک رہا ہے، اخلاق بک رہے ہیں۔ حقداروں کا حق ہڑپ کر جانا مسلمان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وارثوں کا حق دبا لینا مسلمان کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نیکیوں میں بڑھنے والا ہوتا ہے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور نیکیاں کر کے بھی اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب سے بار بار توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے کہ اے رب میں نے گناہ کیے ہیں،
میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میری نیکیاں کتنی صحیح ہیں، کتنی اخلاص کے ساتھ ہیں، تیری نگاہ میں کتنی قابل قدر ہیں، قابل قبول ہیں، اور میرے گناہ بھی بہت ہیں، اے رب مجھ کو گناہوں سے پاک کر دے، میری نیکیوں کو قبول کر دے، مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنے عذاب سے بچا لے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ مومن کی پہچان ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتا۔ اور فاجر اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ وہ نیکیوں سے رک کر، نیکیوں سے روک کر، گناہوں میں برائیوں میں آگے بڑھ کر پھر اللہ سے بے خوف رہتا ہے۔ یہ پہچان ہے اس کی۔ مومن ہر طرح کی نیکی کرتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، جان سے مال سے اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے۔ اور منافق، مجرم، باغی، سرکش، نافرمان، بد کردار، بدطینت، یہ گناہ پر اڑا رہتا ہے، گناہوں میں مگن رہتا ہے۔ شیطان اس کے ماحول کو خوشنما بنا کر اس میں اچھی طرح اس کو پھنسا دیتا ہے، دور تک لے جا کر گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اس کو پلٹنے کا بھی موقع باقی نہیں رہتا، اور وہ اپنی آپ میں مگن رہتا ہے، بے پرواہ۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے، کیا انسان یہ یقین کیے بیٹھا ہے، کیا انسان یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ دیکھتا نہیں، کیا وہ سمجھتا نہیں کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے؟ اور وہ رب ہے جو اپنے بندوں کے اعمال سے، ان کے سینوں کے راز سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر انہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس صدقے کے بارے میں قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، ایک اہم بات تو یہ ہے کہ سچا ایمان میں سچا انسان، ایک حقیقی دیندار آدمی کبھی بھی غیر مہذب، جاہل، اجڑ، گنوار، وحشی، بد کردار نہیں ہو سکتا، بد زبان نہیں ہو سکتا، اگر وہ آدمی اپنے دین میں سچا ہے۔ دین تعلیم ہی یہ دیتا ہے، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے۔ ان عبادتوں کو فرضی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم کو بد کرداریوں سے، فسق سے، فجور سے، فحاشی سے یہ محفوظ رکھیں، اخلاق کے اعلیٰ مقام کی طرف ہم کو یہ چیزیں لے کر جائیں، بد اخلاقی، رذائل اخلاق سے ہماری حفاظت ہو، کافروں، فاجروں، منافقوں کے بالمقابل ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہماری روش یہ بالکل ممیز ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے، نظر آ جائے ہر دیکھنے والے کو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کی زندگی میں جب اہل اسلام پر اہل مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ، سرداران مکہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، اور اس میں جو غلام طبقے کے لوگ تھے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب وہ لوگ تھے جن کا تعلق غلاموں کے طبقے سے تھا۔ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کی غمگساری کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب ایمان لائے تو کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سب سے زیادہ سختی کا نشانہ یہی بنے۔ خباب ابن ارت کو ان کا آقا جلتے ہوئے انگاروں پر لٹاتا تھا اور غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ اس کی چھاتی پر پاؤں رکھے رہو اور پتھر رکھو بھاری، پلٹنے نہ پائے جب تک کہ یہ انگارے کوئلے نہ بن جائیں۔ بلال حبشی کو امیہ بن خلف کے حکم پر اوباش لونڈے کھال میں لپیٹ کر گرم ریت پر گھسیٹتے تھے۔ آل یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، حضرت عمار کو، تینوں ماں بیٹوں کو، بیوی شوہر اور بیٹا، تینوں کو ابو جہل کعبے کے صحن میں دھوپ میں کھڑا کرتا تھا، اور جب وہ خوب دھوپ سے تپ کر بے حال ہو جاتے ہیں تو ان کی پیاس بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ شہد پلاتا تھا ان کو تاکہ ان کا حلق پیاس سے اور خشک ہو جائے۔ حضرت سمیہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، حضرت یاسر ان کے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، ساتھ میں جوان بیٹا ہے عمار رضی اللہ عنہ، تینوں ایمان لانے کے جرم میں ستائے جا رہے ہیں۔ کوئی غم گساری کرنے والا، حمایت کرنے والا، ان کے ظلم سے روکنے بچانے والا نہیں۔
ایسی کیفیت میں ایک مرتبہ سرشار ہوتے ہیں، ایمان کی لذت میں، ایمان کے نشے میں سرشار ہوتے ہیں۔ کفار مکہ جمع ہیں، کعبۃ اللہ کا گھر سامنے ہے، اس کے صحن میں یہ بوڑھی سمیہ، اس کا شوہر یاسر، اس کا جوان بیٹا عمار، تینوں ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ ہے۔ صرف ایک جملہ کہتے ہیں، اصبر علی یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں جمے رہو، صبر کرو، ایمان پر ثابت قدم رہو، تمہارا ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ یہ ایسی ایمان ہے مسلمان کہ نماز نہیں پڑھی جاتی؟ ارے نماز پڑھی بھی جاتی ہے تو کتنے دو جان پر، ایک آدھ بار نماز میں کوئی ذرا لمبی قرت کر دے، چہرے بگڑ جاتے، پیچھے بڑبڑ کرنے لگ جاتے، عورتوں جیسا نکلتے، ایسا کہیں نماز پڑھاتے تھے کیا لوگوں کا خیال نہیں، ایسا ہے وقت دیکھتے نہیں، کچھ نہیں، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، حالات دیکھتے نہیں۔ کیا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ 2 منٹ ہی تو بڑھے نا، ایسے کون سے میل ڈوب گئے تیرے 2 منٹ میں؟ ایسے کون سے گھٹنے سرک گئے تیرے؟ کمر کے منکوں میں کتنا گیپ آ گیا کہ نیچے گر گیا تو الٹا ہو کر۔ یہ حالت ہے ہمارے دین اور ایمان کی۔ ہر جگہ وقت ہے، ہر جگہ پیسہ ہے، ہر جگہ طاقت ہے موجود، اگر نہیں ہے تو وہ دین کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، اس کی کتاب کے لیے نہیں، اس کے رسول کے لیے نہیں، بھلائی کے لیے نہیں، خیر کے لیے نہیں۔ یہ روزے یہ نمازیں کس کام کی؟ 5 وقت کی اگر فرض نماز سال بھر نہیں ہو رہی ہے تو مہینے میں روزہ رکھ کر 1 مہینے کی نمازیں پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ایمان کی کسوٹی کو جانچتا پرکھتا ہے، لوگوں کو گواہ بناتا ہے اس پر۔ الاسلام علانیہ، وہ جو حدیث میں نے بھی بیان کی، والایمان فی القلب۔ کیا حال ہے نمازوں کا ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں؟ ہم، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے کتنے نماز کے پابند ہیں اور کتنے خشوع و خضوع سے اس کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آ کر ہم دھوکہ دے دیں گے اللہ کو؟ 1 مہینے کے روزے رکھ کر الٹی سیدھی نمازیں پڑھ کر کہ ہم بھی مسلمانوں میں شامل ہیں؟ مال کہاں جا رہا ہے ہمارا؟ کما کہاں سے رہے ہیں؟ خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ کیا صحیح جگہ سے کمائی ہو رہی ہے؟ صحیح جگہ مال کا اسراف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان مکے کے مظلوم غلاموں کو وہ بھاری قیمت میں خریدتے تھے، اور یہ حرام خور کفار مکہ جب دیکھتے کہ ابوبکر اس کو خرید رہا ہے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ہم سے خرید کر آزاد کر دے گا تاکہ ہم اس پر ظلم نہ کر سکیں، تو قیمت دگنی تگنی بتاتے تھے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق بہت بڑے کپڑے کے بیوپاری تھے، تاجر تھے۔ اول دور میں، شروع دور میں، السابقون الاولون میں ایمان لائے، اور ایمان کی شان بھی اللہ کے نبی نے کیا بیان کی ہے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اس دین کی دعوت دی اس نے کچھ دیر کے لیے تو بھی سوچا، مگر ابو بکر وہ تھا جس نے 1 لمحہ بھی نہیں سوچا اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ ایمان ہے ابو بکر کا، 1 لمحہ بھی نہیں سوچا اس نے، اور جس دن بیعت کی اس دن سے تجارت بند، سارا جمع شدہ سرمایہ اب لگ گیا ہے دین کے لیے۔ اب تبلیغ دین زندگی کا مقصد بن گیا ہوا ہے۔ تھوڑا بہت وقت ملتا ہے کر لیتے ہیں، ورنہ پھر سارا وقت، سارا پیسہ بس اللہ اس کے رسول کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ بھاری بھاری قیمت دے کر خریدتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے کہا، ابو بکر تو ان غلاموں کو اتنی بھاری قیمت دے کر خرید کر آزاد کرتا ہے، اس کے بجائے ان کی جگہ اگر تو ذرا نوجوان طاقتور اور قوت والے غلاموں کو خریدے تو تیری بھی شان میں اضافہ ہوگا، تیرے محافظ بنیں گے، تیرے کاروبار میں اضافہ کریں گے۔ ابو قحافہ سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مکرم ان کو مشورہ دے رہے ہیں، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ اتنا سرمایہ تو اس میں لگا رہا ہے، اس کے بجائے تو اچھے طاقتور غلام خرید لے تو تیرا ذریعہ معاش بھی بڑھے، تیری طاقت بھی بڑھے، تیری شان اور قوت بھی بڑھے۔
کیونکہ اس زمانے میں یہی عزت کا معیار اور قوت اور طاقت کا معیار تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ ابا جان، یہ تو میں اپنے رب سے تجارت کرتا ہوں، یہ تو میں آخرت کے نفع کی خاطر کرتا ہوں۔ انہی کی شان میں آئی وہ آیت سورہ لیل کی، جس میں اللہ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آگ سے، اس دردناک عذاب سے وہ متقی بچا لیا جائے گا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو، اور یہ مال بھی اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ وہ کسی کا احسان اتار رہا ہے یا کسی کا شکریہ ادا کر رہا ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو عنقریب وہ بھی اپنے رب کے اجر سے خوش ہو جائے گا۔ صحابہ نے یوں مال لٹایا ہے۔ ایک خاتون آئی آپ کی خدمت میں، اس کے ہاتھوں میں یا اس کے ساتھ جو بچی تھی اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آپ نے دیکھے، تو فرمایا اے خاتون کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ کہا تو کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ ان سونے کے کنگنوں کی جگہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اور اسی وقت وہ کنگن اس نے اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں صدقہ ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اس عورت کا ایمان، اس عورت کا خوف خدا دیکھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اس کو یہ نہیں بولے تھے کہ اب تو گئی جہنم میں، اور اب یہ تیرے ہاتھ میں جو کنگن ہیں یہ جہنم کی آگ میں تپا کر پہنائے جائیں گے۔ آپ نے اس کو نصیحت کی تھی، آپ نے متنبہ کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ کہیں اگر تجھے معلوم نہ ہو تو غفلت میں ہو تو یاد رکھ کہ اس کی زکوٰۃ دے، ورنہ یہی چیز آگ میں تپائی جائے گی اور پہنائی جائے گی۔ تو وہ عورت، مرد بھی نہیں، مرد تو پھر بھی تھوڑا بہت حوصلہ رکھتا ہے، عورت تھی وہ، اور ہم جانتے ہیں کہ عورت زیورات کی کیسی شیدا ہوتی ہے۔ انڈے بچے جوڑ جوڑ کے زیور بناتی ہو۔ اس مسلمان عورت نے لیکن اس مومنہ نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کیا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے اب میں گھر جا کر ان کی زکوٰۃ نکال دوں گی، اس نے وہ کنگن اتار پھینکی کہ یہ چیز ہی نہیں ہونا میرے پاس جو اللہ کی ناراضگی کا اور رسول کی ناگواری کا سبب بنے۔ اتار کر دے دیے، اس نے صدقہ کر دیے۔ ہمارا دل چھوڑے گا مال کو اس طرح؟ ہم ہو جائیں گے تیار اس لیے؟ عورتوں کی تو بات ہی نہیں کرتا میں، ان کی تو بیچاریوں کے دین کا حال اللہ ہی معلوم، اللہ خیر کرے۔ مردوں کی حالت اتنی خراب ہے جو رات دن مسجدوں میں درس سنتے ہیں، اجتماعوں میں جاتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ جب معاملہ مال کا آتا ہے نا، سارا دین تقوی سب دھرے رہ جاتا ہے ایک طرف، کچھ سزا ہی نہیں دیتا۔ مال بولتا ہے بس مال، حلال ہو حرام ہو۔ کتنی سخت تنبیہ آئی ہے، کتنی خطرناک وعید آئی ہے اس مال کے بارے میں کہ جہنم میں تپا کر داغا جائے گا، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو۔ گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ اس جمعہ کے خطبے میں صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا۔ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے خطبے میں کہا تھا کہ آخری عشرہ کتنا اہم ہے رمضان کا، اب گزر رہا ہے یہ آخری جمعہ اس ماہ مبارک کا، پتہ نہیں ہم میں سے کس کو آگے کی زندگی کا رمضان ملے نہ ملے۔ جو کچھ کماؤ گے یہی دھرا رہ جائے گا، کتنا ہی کما لو، کتنے ہی کروڑوں کے مکان بنا کر فخر کر لو، سامنے 10 گاڑیاں کھڑی کر لو، ملوں کے خریدار بن جاؤ، کارخانوں کے کارخانے دار بن جاؤ، مگر یاد رکھو کہ وہ مال مومن کے حق میں بہت بڑی لعنت اور مصیبت کا سبب بنے گا جو حلال ذریعے سے کمایا نہ گیا ہو اور جس میں سے اللہ اور اس کے بندوں کا حق نکالا نہ گیا ہو۔ اور صرف زکوٰۃ ہی کا حکم نہیں ہے قرآن میں،
زکوٰۃ تو مالداروں پر فرض ہے، صدقے کا حکم دیا گیا ہے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا ہے۔ یہی آخری عشرے میں آپ نے 3 عبادتیں جو بڑھائی کہ شب قدر کو تلاش کرو، اعتکاف کرو، اور عید سے پہلے پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو۔ اور اس کی آپ نے وجہ یہ بتائی کہ اس صدقے کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرے گا، تمہارے روزوں میں جو خامیاں نقص رہ گیا ہوگا، کوئی غلطی کی ہوگی۔ اب ہم گناہوں کے عادی ہیں، روزہ رکھ کے بھی مسجد میں لیٹے لیٹے کانوں میں چغلیں چلتے رہتے ہیں، ہمارے غیبتیں لوگوں کی عادت سے مجبور ہیں، اس کے بغیر ہمارا دن ہی گزرتا نہیں۔ ہماری مجلس ہی کیا عجیب وہ مجلس جس میں 2-4 لوگوں کی غیبتیں ہم نہ کر لیں، 2-4 مردہ بھائیوں کا گوشت ہم نہ کھا لیں۔ قرآن نے یہی کہا نا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو بھائی کا گوشت کھانا اور اوپر سے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تم اس کو ناپسند کرتے ہو نا، تو پھر اس کو بھی ناپسند کرو۔ اور وہ حدیث بھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے پیش کی گئی تھی کہ روزے کو پھاڑنے والی چیزیں ہیں، یہ روزے کا اجر بھی ختم کرتی ہیں، روزے کے مقصد سے بھی انسان کو محروم کرتی ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ روزے کی ڈھال کو ختم کر دیتی ہے، جس سے انسان اللہ تعالیٰ نے شیطان اور نفس کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنایا تھا اس کو، الصیام جنۃ کہہ کر اللہ کے نبی نے خبر دی تھی کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور صحابہ نے بتایا تھا کہ معلوم یخرقہ، جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ اور پوچھا گیا کہ یہ پھٹتا کس چیز سے ہے؟ تو کہا اس یا تو جھوٹ سے، یا غیبت سے، یا کسی مسلمان کو تکلیف دے کر۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں ہے، مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اس سے حسد میں مبتلا تھا، مکار تھا، موقع پرست تھا، فرعون کا درباری تھا۔ دنیا کمانے کے واسطے ایسے لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کچھ نہ رکھ کر اتنی عزت پا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے رہبر بنے ہوئے ہیں، اللہ نے نبوت عطا کی ہے، اور ساتھ میں بھائی کو بھی نبوت مل گئی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ حالانکہ بہت مال جمع کر لیا تھا، بہت لوٹا تھا اس نے۔ حکومت کے کارندے ہوتے کائے کے واسطے ہیں؟ خزانے ایسے تھے، قرآن نے خود بیان کیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کو کئی طاقتور لوگ لگتے تھے، خالی چابیاں کا گچھا اٹھانے کو، اتنی چابیاں تھیں، اتنا خزانہ۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ کہتے کہ اے قارون، دیکھ جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ کہا کس کا احسان، کیسا احسان؟ اے میری عقل، میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اور آج تو علم حاصل اس لیے کر رہے ہیں نا، ڈگریاں اسی لیے تو پا رہے ہیں کہ بڑی بڑی تنخواہیں ملیں، تو پھر کچھ کریں ہم بھی۔ یہی زندگی کا مقصد، اور مار بن کر رہ گیا ہوا ہے۔ 25 30 سال کی عمر تک پڑھتے رہتے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد ساری عمر کمائی میں لگا دیتے ہیں، اور کمائی کے بعد میں پھر مکان دکان کمپلیکس کھڑے کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ مسلمان کی سوچ ہے، یہ مسلمان کے جینے کا مقصد ہے۔ جانور سے بدتر حالت کا بتا رہا ہے قرآن، جو نماز کے نہ روزے کے۔ اور اس قوم کی حالت کیا ہے؟ یہ نکلی ہوئی ہیں عورتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ فطرہ دو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ مسلمانوں کو۔ مسلمان کا ہوتا ہے آدمی جب نماز روزے کا پابند ہو۔ یہاں تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر گزارا کرنے والی عورتیں، ان کی بچی، ان کا بچہ یا ان کا نواسا یا ان کی نواسی کہاں پڑھ رہی؟ انگلش میڈیم میں، اور وہ آ کر بول رہے ہمارے بچے کی فیس بھرنے کی مدد کرنا تھا 1500 سے۔ کیوں بھائی تمہاری بچی کہاں پڑھ رہی؟ وہ انگلش میڈیم میں ڈالی۔ اوہ ماشاء اللہ، کیا شان ہے تمہاری۔ بچی کا نکاح ہے، لڑکے والے بول رہے کہ ہم کو ہونا کچھ بھی نہیں مگر کھانا اچھا دینا اور پلنگ ذرا بڑا بنا، ہونا کچھ بھی نہیں، تو ذرا مدد کرو۔ تو جن کے پاس میں حرام کا پیسہ بہت ہے نا، وہ ایسے وقت میں بہت سامنے رہتے، انہوں کمیٹی بنا لیتے، اور ٹھیک ہے یہ ہم پلنگ بستر دے دیں اور یہ کھانے کا یہ سیٹ سامان لیتے ہیں،
پھر اخبار میں دے دیتے، واٹس ایپ پہ بھی ڈال دیتے. اور یہ نیکی کے کام ہیں ہمارے. جن کو اسلام مٹانے آیا تھا ان کو ہم وہاں حرام پیسہ لگا کے بڑھاوا دے رہے ہیں اور اپنے کو متقی سمجھ رہے ہیں، اپنے کو متقی سمجھ رہے ہیں. پھر نیکی کا تصور بھی ہمارا وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. رشتہ دار جو سب سے پہلے حقدار ہیں ہماری مدد کے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ ارے ان کو نہیں معلوم، ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، ہم کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. شوہر دینے لگا تو عورت جھٹ روکتی، تمہارے بھائی نے کیا بولا تھا یاد نہیں ہے تم کو؟ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ کنبے کو ہی پالتے ہو، کنبے والے کتنے یہاں تک بھی بھرے ہوئے رہتے ہو، کنبے کو ہی بھریں گے ہو. نہ بھائیوں کا حق ہے بہنوں کا حق ہے. ارے حقداروں کو حق پہنچاؤ. صدقہ وہی ہے، اور صدقہ وہ ہے بہترین جو ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ دیا جائے کہ جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، عزت مند ہیں، غیرت مند ہیں اور دیندار ہیں. بے غیرتوں کی مدد مت کرو جو نہ نماز کے نہ روزے کے، مگر ان کے ہاں شادی ہو جائے نا تو سب نکل جاتا ان کے ہاں، سب ہو جاتا. پھر ہلدی بھی، سانچک بھی، مہندی بھی، سالے سالیاں، بہن میں سب افیئر بھی کر لیتے، الرٹ بھی ہو جاتے، انجوائے کر لیتے، مستیاں کر لیتے، برات نکال لیتے، کھا پی کے ٹن آ جاتے. یہ حرام خور ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے ان کی حالت. ان کی مدد کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں. مدد تو ان اللہ کے بندوں اور بندیوں کی کرو جو رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، مگر غربت اور تنگی کی وجہ سے اپنی روزی روٹی اچھے طریقے سے چلا نہیں پاتے، اور اپنی غیرت کی وجہ سے جو ان کو اللہ کے ساتھ ہے، اور اپنے اس عقیدے اور ایمان اور بھروسے کی وجہ سے جو ان کو اللہ پر حاصل ہے اس کے سے وہ ظاہر نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو پہنچا دینا اس طرح کہ سیدھا ہاتھ دے، وہ بائیں کو خبر نہ ہو، وہ صدقہ سب سے عظیم صدقہ ہے. پھر اس کا اجر اور اس کا اثر کیا ہے؟ الصدقۃ تطفئ غضب الرب. یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بندے کے خلاف اگر رب غصے میں ہے، صدقہ کر دینے سے اللہ اپنے بندے پر نرم ہو جاتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے. وتقی مصاری السوء، اور یہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. ارے ڈاکٹروں کو 2 لاکھ دینے کی بجائے 10-20 ہزار اللہ کے ان محتاج بندوں میں دے دو اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ تمہارے گھروں سے 900 بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کر دے گا. مگر نہیں توفیق. ڈاکٹر کو دیں گے، پولیس کو دیں گے، دکان زبردستی کھول کے پولیس کو دیں گے، پرچی پھاڑیں گے 2000 کی، 1000 کی، ڈنڈے سے بچنے کے لیے. مگر رب کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں توفیق. یہ گزر گیا رمضان، کل بھی گزر گیا تھا، اب یہ بھی گزر گیا، آئندہ بھی گزر جائے گا. دیکھ لو کہ ہم مسلمان ہوئے کہ نہیں. اور کسی نے بھیجا ایک جملہ ہے یا شعر ہے پتہ نہیں، کہ عید کی کپڑوں کی کیا خریداری کرو گے، بازاروں میں تو کپڑوں سے زیادہ کفن بک گئے نا. بازاروں میں تو کفن بک گیا نا. اور ہم میں سے کس کو خبر ہے کہ ہمارا کفن بھی آ کر تیار ہو تو. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ہمارا رب چاہتا ہے ہم پاک ہوں، ہم ایمان پر قائم ہوں، ہم نمازی ہوں، ہم روزے دار ہوں، ہم صدقہ کرنے والے ہوں، ہم استغفار کرنے والے ہوں، ہم رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں، ہمارا کردار پاک ہو، ہماری نگاہ پاک ہو، ہمارا مال پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہماری غذا صاف ہو، ہماری غذا حلال ہو، پاک ہو، اور ہم پاکی کی حالت میں رب سے ملیں تاکہ اس کا رحم و کرم ہم کو جنتوں کی نعمتوں میں داخل کر دے. یہ ہماری زندگی کی آخری تمنا، آخری خواہش اور ہماری زندگی کا آخری نقطۂ عروج ہونا چاہیے. ہمارا مبلغ علم، ہمارا مقصد اعظم یہ ہونا چاہیے. رب ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے روزے اس کے ہاں قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں اس کے ہاں مقبول ہو جائیں،
ہمارا صدقہ اس کے یہاں قبول ہو جائے۔ اللہ یربی الصدقات، اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ ایک روایت میں بیان ہوا کہ جب مومن بندہ صدقہ کرتا ہے نیک نیتی اخلاص کے ساتھ پاک، اور یاد رکھو کہ حلال مال سے پلنے والے جسم کی دعا اور عبادت قبول ہوتی، اور حلال مال کا صدقہ ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا، حرام مال کا صدقہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی نشو و نما کرتا رہتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ اس کے سامنے وہ اجر پیش کرے گا۔ وہ اس نے کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی، اور وہ کس طرح ہاتھ میں لیتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ غیب کی باتیں، اس پر ایمان لانا ہے بس۔ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا۔ تو قیامت کے دن اللہ کہے گا میرے بندے یہ تیرا صدقہ، وہ پریشان ہوگا بندہ، پروردگار اتنا بڑا صدقہ تو میں نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں، اتنی تو میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی۔ کہا تو نے فلاں وقت یہ صدقہ کیا تھا نا، میں نے اس کو بڑھا دیا، دیکھ تیرے واسطے۔ صحابہ اکرام مرتے تھے اس کے لیے، لٹ گئے وہ اس کے واسطے، لٹ گئے۔ بہت سی باتیں ہیں اور وقت تنگ ہے، بس ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ڈریں اللہ سے۔ کمانے کے لیے منع نہیں کرتا اسلام، اچھا کھانے اچھا پہننے سے نہیں روکتا اسلام، بس وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارا کمانا، تمہارا کھانا، تمہارا اوڑھنا پہننا کافروں کی طرح نہ ہو جائے کہ تم اپنے ایمان کے تقاضوں کو بھول جاؤ اور تم میں اور کافروں میں کوئی فرق ہی نہ رہے زندگی گزارنے کا۔ اگر یہاں فرق نظر آئے گا تمہارا تو کل قیامت کے دن فرق آئے گا۔ تو آپ نے تیسری عبادت یہ بڑھائی، ہر مسلمان پر آپ نے صدقہ فطر فرض قرار دے دیا، تاکہ جو بالکل مسکین ہیں، غربا ہیں، یتامہ ہیں، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے، اور صدقے کے ذریعے سے روزے میں ہونے والے ان نقصانات کی بھرپائی ہو سکے۔ اور اس صدقہ فطر کی مقدار الگ الگ اختلاف ہے، لیکن صحیح ترین بات یہی ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے اگر بچہ ہے بھی پیدا ہوا، عید سے پہلے پہلے اگر وہ پیدا ہو گیا ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر لازم ہو جاتا، 2.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ اور ایسے لوگوں کو دو جا کر، اب 5 روپے 10 روپے مت ٹکاؤ ایسا ہاتھ میں، دیکھو کہ اپنے اڑوس پڑوس میں، سب سے پہلے دیکھو کہ اپنے رشتہ داروں میں، قریب کے رشتہ داروں میں کون بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ زکوٰۃ اگر 2000 روپے نکل رہی ہے، صدقہ فطر کا گیہوں اگر 25-30 کلو نکل رہا ہے، پورا لے جا کر ایک کو دے دو۔ یہ دروازے میں کرسی ڈال کے بیٹھ کے ادھر ایک تھیلا گیہوں کا، ادھر 5-5 کے سکے، سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈھیری لے کر اپنی، اور مانگنے والے سیٹھ فطرہ، ہاں لے، یہ لے، چل یہ لے۔ یہ بند کرو تماشے، یہ دکھاوے بند کرو۔ وہ عبادت، وہ صدقے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں جس کی خبر بندے اور رب کے سوا کسی کو نہ ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زماں میں حکومت سنبھالی، اور خوف خدا اور فکر آخرت اور آخرت کے دن کے حساب کتاب کے ڈر سے گشت کے لیے نکل گئے، مدینہ منورہ کا گشت کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، دیکھوں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مسافر تو بھولا بھٹکا رات کے اندر بھوکا پیاسا تو نہیں پڑا ہے، یہ دیکھوں۔ گشت کرتے کرتے کنارے کے دور نکل گئے بستی سے، ایک جھوپڑی کے قریب پہنچے تو وہاں دیکھے کہ ایک بوڑھا اندھا رو رہا ہے۔ قریب گئے، کہا بڑے میاں کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ کہا بھائی کیا بتاؤں، 3 دن سے ایک آدمی کا انتظار ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔ کہا کون ہے وہ، نام بتاؤں، میں مدینے کے سارے لوگوں کو جانتا ہوں۔ کہا نام تو اس نے بھی نہیں بتایا، میں جب بھی اس سے پوچھتا کہ نام کیا ہے، وہ کہتا تھا اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے لیے خدمت کرتا ہوں۔ وہ بڑا انتہائی نرم خو انسان تھا، وہ روزانہ آتا رات کے اندھیرے میں، میرا بستر صاف کرتا، مجھ کو نہلاتا دھلاتا، میرا کھانا وانا تیار کر دیتا، میرے مٹکے میں گھڑے میں پانی بھر کر جاتا، میرے گھر کی صفائی کر دیتا۔ پتہ نہیں 3 دن سے وہ کیوں نہیں آیا، جہاں بھی ہو
اللہ اس کی حفاظت کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر فاروق سمجھ گئے، جھٹکا بیٹھا عمر، یہ 3 دن تو اسی انسان کے انتقال کو ہوئے ہیں اور یہ ابوبکر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے لوگ، ان کی نیکیاں کھلی موت کے بعد۔ یہ ہوتا ہے نیکی، یہ ہے نیکی کا معیار۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے 10-5 روپے مال کا میل دے کر نہیں، اس مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے، جو تم کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے درجات کو سمجھنے کی، اپنے ایمان کے تقاضوں کو جاننے کی، ان تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلام کو علانیہ اختیار کرنے کی اور ایمان کو اپنے دلوں میں جمانے کی ہمت عطا فرمائے، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر ثبات عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اس قول توحید، اس قول اسلام، اس قول ایمان پر اللہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ اس ماہ مبارک کو اپنی خوشنودی پر اختتام پذیر کرے۔ اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، کل عالم کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا، اپنی کتاب ہدایت سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، اپنے کو سچا پکا نمازی بنانے کا، سچا روزہ دار بنانے کا، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والا بننے کا اللہ ہمیں حوصلہ، ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے۔ جو ہم میں سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو کشادہ فرمائے، نور ایمان سے منور فرمائے، ان کو اپنی مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، ان کو اپنے سائے عاطفت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہیں اور ہمیں کل میدان حشر میں اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو التواب الرحیم۔ ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔